خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس موضوع پر مختصراً روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ 6 تاریخ کو ترکی اور سیریا کے اندر نہایت ہی شدید قسم کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اور زلزلہ کی یہ جھٹکے اتنے شدید تھے کہ زمین اپنی جگہ سے تقریباً 3 میٹر تک ہٹ گئی۔ پلک جھپکتے پورا ملک تہو بالا ہو گیا۔ فلک بوس عمارتیں، وہ عمارتیں جو آسمان کی اونچائیوں کو اور آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آتی تھیں، پل بھر میں ریت کے گھرونوں کی طرح بکھر گئیں۔ بچے، بوڑھے، جوان، کثیر تعداد میں لوگوں کی موتیں واقع ہو گئیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر ہماری اس دنیا کے اندر اس طرح کے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان زلزلوں کو سب سے پہلے قدرتی آفات کا نام دیتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دراصل اس طرح کے الفاظ ہی استعمال کرنا درست نہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اس دنیا کے اندر جب ایک درخت کا پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا، تو کیا اتنے بڑے زلزلے اور اتنے بڑے حادثات بس یوں ہی رونما ہوتے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان حادثات کی سائنٹیفک توجیحات اور اس کی تشریحات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب کبھی اسے اس دنیا کے اندر کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، سب سے پہلے اسے اپنے نفس کا خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مصیبت کہیں میرے گناہ کے بدلے تو نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی تیز ہوائیں چلا کرتی تھیں، جب کبھی سورج گرہن کے حادثات پیش آتے تھے، تو اس وقت تک عبادت اور ذکر، دعا، استغفار میں مصروف رہتے تھے جب تک وہ مصیبت ختم نہ ہو جاتی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی ایک مومن کو مصیبت پہنچتی ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے گناہ کا خیال آتا ہے۔ جب کبھی اس طرح کے مصائب ہم پر آتے ہیں، اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، تو ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس ملک کی معیشت میں، اس کی اکانومی میں، اس کی بلڈنگیں، اس کی مالی اور جانی اتنے خسارے اور اتنے نقصانات ہو گئے، لیکن ہمیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ دراصل یہ مصائب، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں ایک طرح کی الٹیمیٹم ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت سے پہلے دی جاتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس طرح کے زلزلے کیوں آتے ہیں، اور کیوں اس طرح کے زلزلے پل بھر میں ایسی تباہی مچا جاتے ہیں جس کا زخم انسان اپنی موت تک بھی نہ بھول سکے۔ دراصل جب بھی اس طرح کے زلزلے آتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کھولیے، قرآن کریم کے صفحات پلٹ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں پر مختلف عذابیں نازل کی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بیان فرمایا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ اس آیت کا سیدھا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جن قوموں پر عذاب مسلط کی ہے، صرف اور صرف ان کے گناہ کی وجہ سے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ ہم نے طوفانیں بھیجی، لوگوں کے پیروں کے نیچے سے ان کی زمینیں ہم نے کھینچ لی، ہم نے سیلاب بھیجا، صرف اور صرف ان کے گناہ کی وجہ سے۔ آج ہماری یہ فضا، آسمان ہمارے گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہوا چاہتا ہے، قریب ہے کہ زمین گناہوں کی وجہ سے پھٹ پڑے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں جھانکیں، اپنا بھولا ہوا سبق یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ان بستی والوں میں جو مالدار لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم حکم دیتے ہیں، نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں، لیکن وہ ان باتوں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، پھر وہ گناہ کے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا وعدہ سچ ہوتا ہے اور ہم انہیں اس دنیا سے نیست و نابود کر دیتے ہیں اور مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری آیت میں بیان فرمایا،
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم کہ جو بھی مصیبتیں تم کو پہنچتی ہیں یہ صرف اور صرف تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال پر غور کریں. یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم اس دنیا کی عبادت میں کیوں مصروف ہیں؟ ہم درہم و دینار اور روپیے پیسے کی عبادت میں کیوں مصروف ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خود کو محفوظ سمجھ لینا. خود کو یہ سمجھ لینا کہ چاہے ہم جو بھی گناہ کر لیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم تک نہیں پہنچے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سب سے بڑی غلط فہمی انسان کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے صرف دنیا ہی میں انسان کو بچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بعد قبر میں بچنے کی ضرورت ہے، قبر کے بعد حشر میں بچنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت تک اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے جب تک کہ ایک انسان، ایک مسلمان جنت میں داخل نہ ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ کیا تم اپنے اس رب سے محفوظ خود کو سمجھتے ہو، مامون سمجھتے ہو، سیکیور سمجھتے ہو جو آسمانوں میں ہے، جو تمہیں تمہاری زمین میں دھسا سکتا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنے بھی مصائب، جتنے بھی مصیبتیں اس دنیا میں آتی ہیں ان مصیبتوں کے اسباب پر غور کریں. دوسری چیز، یہ زلزلے دراصل ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں. ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہماری اس دھرتی کا، ہماری اس زمین کا رہنے کے قابل ہونا. یہ ہماری زمین اسٹیبل ہے جس پر ہم رہ سکتے ہیں، مکانات بنا سکتے ہیں، کھیتی باڑی کر سکتے ہیں اور زندگی کے اعمال اور اس کے کام انجام دے سکتے ہیں. لیکن یہی زمین، یہی دھرتی جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انگڑائی لینا شروع کر دیتی ہے، جب حرکت میں آ جاتی ہے، تو پھر یہاں پر زندگی عذاب بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها وانہارا. ذرا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. جس نے اس زمین کو قرار بخشی ہے، یہ زمین تمہیں لے کر کہیں ڈول نہیں جاتی ہے، تمہیں لے کے کہیں گھومنے نہیں لگتی، بلکہ یہ زمین اپنی جگہ پہ ثابت ہے جس پر سکون کے ساتھ تم زندگی بسر کر سکتے ہو. یہ ایسی نعمت ہے جس پر ہمیں اس وقت خیال آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلے کی مار پڑتی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں، ان نعمتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایسے زلزلے کے لیے تیار رہو جب قیامت کے دن یہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، بہت بری طریقے سے اسے جھنجھوڑ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. خطاب پوری دنیا کے لوگوں سے ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بہت ہی بڑی اور بہت ہی عظیم چیز ہے. اس کی خطرناکی اور اس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جس دن یہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی. یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک ماں جس کی گود میں ایک معصوم کھیل رہا ہوتا ہے، وہ اس معصوم پر آنچ نہ آئے اس کے لیے تو اپنی جان قربان کر سکتی ہے، لیکن وہ اس سے غافل نہیں ہو سکتی. لیکن قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ خاتون، حاملہ عورت کے پیٹ سے اس کا حمل ساقط ہو جائے گا. اتنی زبردست قیامت کی شدت ہوگی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم لوگوں کو ایک نشے کی حالت میں دیکھو گے، لیکن در اصل وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا جس کی وجہ سے لوگ نشے میں محسوس ہوں گے تمہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک دوسری آیت میں بیان فرمایا، ایک دوسری سورت میں جس کا نام ہی زلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها. اس دن کو یاد کرو جب یہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی.
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور اس دن ایک انسان تعجب کرتے ہوئے کہے گا کہ آخر اس زمین کو ہو کیا گیا ہے، یہ کیوں اس طرح حرکت میں آ گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے یہی زمین ثابت تھی، برقرار تھی، جس پر ہم آسانی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے 31 آیت میں بیان فرمایا اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، کہ جب زمین نہایت ہی شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اس طرح کی جو زلزلے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ قیامت کے قریب یا قیامت کے دن، جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن زمین انتہائی بری طریقے سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور یہ زمین تہو بالا ہو کر رہ جائے گی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مومن جیسا کہ بتایا جب کبھی اس طرح کے حالات اس کی زندگی میں آتے ہیں، سب سے پہلے اسے اپنے گناہ کا خیال ہوتا ہے. سب سے پہلے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے گناہ تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. آج جب کبھی اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں، ہماری عادت یہ ہوتی ہے عموماً کہ ٹیلی ویژن آن کر کے کتنے نقصانات ہوئے، کتنی بلڈنگیں منہدم ہو گئیں، کتنی جانیں چلی گئیں، اس پر ہم تبصرہ بازی شروع کر دیتے ہیں. جبکہ اس طرح کے حادثات کے وقت انسان کو اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے. انہوں نے فرمایا ان اللہ شیء یعاقب بہ اللہ العباد، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی اپنے بندوں کو سزا دیتا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک بات ہمیں یہ جان لینی چاہیے کہ ایک ہی مصیبت کبھی ایک انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے اور وہی مصیبت دوسرے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتقام ہوتا ہے. زلزلے کے یہ جھٹکے ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن ایک کافر کے لیے، ایک مشرک کے لیے، ایک ملحد کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو یوں ہی آزماتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس جملے کے ٹیمپریچر کو ذرا دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، موتیں دے کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں کمی کر کے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں بیان فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے. لہٰذا یہ مصیبتیں ایک مومن کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور ان آزمائشوں سے ایک مومن کا ایمان مزید نکھرتا ہے. اللہ تعالیٰ پر اس کا اعتماد، اس کا یقین، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. لیکن جس کے دل میں ایمان کمزور ہو یا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے، وہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتا نظر آتا ہے، اس طرح کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر اس مصیبت میں مومنوں کی موت ہوتی ہے تو ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہید ہونے کے لیے چن لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شہداء 5 قسم کے ہیں. ان 5 قسم میں ایک قسم وہ بھی ہے جو کسی ملبے کے نیچے دب کر مر جائے، کوئی دیوار اس کے اوپر گر جائے، کوئی چھت اس کے اوپر گر جائے تو وہ بھی کیا کہتے ہیں، شہید ہے. لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک مومن کی زندگی چاہے جس بھی حالت میں ہو وہ مومن کے لیے بھلائی اور خیر ہی کا باعث ہوتی ہے، صرف یہ مصیبتیں نہیں. ذرا آپ دوسرے اینگل سے سوچیں تو دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ایک مومن کے لیے خوشخبری اور خیر و برکت کا باعث ہوتی ہیں. صرف یہی مصیبتیں نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح لڑ جھگڑ کے، مصیبتوں میں مبتلا کر کے کسی طرح اگر اللہ کے بندے اس کی طرف لوٹ آئیں تو یقین جانیے یہ دنیا کی مصیبتیں آخرت کی مصیبتوں سے بدرجہ حاکم. آخرت میں تو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، یا تو ہمیشہ کی جہنم یا ہمیشہ کی جنت. یہاں پہ آدمی تھوڑی سی مصیبت اسے کیا پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لہٰذا یہ مصیبتیں جس بھی صورت میں ایک مومن کو پہنچتی ہیں وہ اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتی ہیں.
لیکن یہی مصیبتیں ایک کافر کے لیے، ایک منافق کے لیے، ایک مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنی مہلت نہیں دیتا جس سے وہ توبہ کر سکے، جس سے وہ اسلام میں داخل ہو سکے اور اپنے گناہوں کو مٹا سکے۔ لہٰذا اگر مومنوں کی موتیں ہوتی ہیں، مومنوں کے جانی اور مالی نقصانات ہوتے ہیں، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دوسری حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، صحیح ابو داؤد کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا امتی هذه امة مرحومة امتی هذه امة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الزلازل القتل والفتن، کہ میری امت ایسی امت ہے جس پر رحم کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے، اسی لیے آخرت میں ان کا عذاب نہیں ہوگا بلکہ ان کا عذاب دنیا ہی میں ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کا عذاب کیا ہے؟ قتل، زلزلے، مختلف قسم کے فتنے۔ لہٰذا اگر ہمیں اس طرح کے زلزلے پیش آتے ہیں تو ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب زلزلے آئے تو ہمارا ایمان مزید مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں جیسا کہ بتایا، زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، انہوں نے اپنے جو حکام تھے، ان کے جو گورنرز تھے، ان کو خط لکھ بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے جھٹکے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الٹیمیٹم ہے، ایک چیتاونی ہے، ایک تنبیہ ہے، لہٰذا جس قدر ممکن ہو سکے نیک اعمال کرو اور صدقہ اور زکوٰۃ کرو، خاص طور سے صدقہ۔ اسی لیے اگر ہم یا ہماری زندگی میں اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہ سب مصیبتیں بھیجتا ہی ہے اس لیے تاکہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بیٹھ جائے، اور اسی ڈر اور خوف کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہماری جتنی بھی نشانیاں آتی ہیں اس دنیا کے اندر، جو بھی مصیبتیں، زلزلے، طوفان، آندھیاں، اس طرح کی جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ میرے بندے مجھ سے ڈرنے لگیں اور اسی ڈر کی وجہ سے مجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس آیت کی شرح میں بھی یہی بات فرمائی ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے آتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اپنی نیند سے، اپنے خواب سے جاگ جائیں، اپنے نفس کا احتساب کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ جیسا کہ بتایا کہ ایک مومن اگر ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ خوشخبری ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں بیان فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک الا للمؤمن، کہ ایک مومن کا معاملہ تو انتہائی تعجب خیز ہے، ولیس ذلک الا للمؤمن، اور یہ صرف اور صرف ایک مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، دونوں حالتوں میں اس کے لیے بہتر۔ لہٰذا اس طرح کی مصیبتوں میں گرچہ اس مصیبت کے جھٹکے اور اس کی آنچ اور اس کے اثرات ہمارے ملک تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں خود کو معمون نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج اگر زلزلے کے جھٹکے ترکی اور سیریا میں محسوس کیے گئے تو بعید نہیں کہ کل ہمارے ملک میں بھی اس کے اثرات موجود ہیں، اس کے جھٹکے محسوس کیے جائیں۔ لہٰذا وقت اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں ہم جٹ جائیں، اور جتنی بھی کوتاہیاں ہمارے نفس سے صادر ہوتی ہیں، جو بھی گناہ ہم سے ہوتا ہے، اس گناہ سے جلد از جلد توبہ کریں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتری ہوگی اور آخرت میں بھی ہم کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے، چاہے وہ صغائر ہوں چاہے وہ کبائر ہوں، ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔